ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت سے پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیکرے شرم و حیا پیکرے شرم و حیا سیدہ زہرا بطول پیکرے شرم و حیا سیدہ زہرا بطول منبع صبر و رضا سیدہ زہرا بطول پارا قلب محمد پارا قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملکہ خلد بری کہیں کہ آپ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نبی پاک علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہے اور کائنات کی سب سے عظیم عورت ہے فرمایا کہ پارہ قلب محمد ملکہ خرد بری بانوے شیر خدا سیدہ زہرا بطول اور قبلہ حضرت رضا ثاقب مصطفی صاحب آپ فرماتے ہیں ام ثاقب تھی کہ رضا ثاقب کی جو والدہ ہیں وہ ام ثاقب تھی بحمد اللہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ ام ثاقب تھی بحمد اللہ کنیز فاطمہ نسلوں سے ہم تو گدا ہیں تیرے سیدہ زہرا بطول کہ دنیا میں انسان کو جتنی عزت آبرو مقام اور عزت ملی ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے تصدق سے اور وسیلے سے اور نبی پاک علیہ السلام کی اولاد اور اصحاب کے وسیلے سے ملی ہے اگر اسلام سے پہلے کا دور دیکھا جائے تو لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی بچی پیدا ہوتی
تو لوگ اس بیٹی کو اپنے لیے شرمندگی کا باعث مانتے تھے. لوگ اپنی بچیوں کو اپنے لیے ایک بری چیز سمجھا کرتے تھے اور ان کے پیدا ہوتے ہی ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. مگر میرے آقا و مولا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کو یہ بتایا کہ فرمایا لوگوں، جس عورت سے، جس بچے سے تم محبت نہیں کرتے اور اس کو اپنے لیے ایک بری چیز گمان کرتے ہو، فرمایا ان بیٹیوں کی قدر کیا کرو، یہ اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے. میں ان بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کیا کرو، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہوتی ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے بیٹیوں سے محبت کر کے بتائی. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی صاحبزادیوں سے پیار کر کے بتایا اور فرمایا کہ لوگوں سنو، میں اللہ کا حبیب بن کر آیا ہوں اور میں تمہیں یہ تعلیم دیتا ہوں، میں تمہیں یہ درس دیتا ہوں کہ تم اپنی بیٹیوں سے محبت کرو اور اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کر کے تم ان کی شادی کر دو. تو فرمایا معاشر کے دن اللہ تمہیں میرا قرب بھی عطا فرمائے گا، اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا. بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، بیٹیاں اللہ کا فضل ہے. تو اس وجہ سے بیٹیوں سے محبت کرنی چاہیے. تو میرے ملت کے باشعور مسلمانوں، مجھے ایک بات ایمانداری سے بتاؤ، اللہ کے محبوب نے تو عام مسلمان کو یہ درس دیا ہے کہ اپنی بیٹی سے محبت کرو. تو بتاؤ نبی پاک اپنی بیٹی سے کتنی محبت فرماتے ہوں گے؟ نبی پاک علیہ السلام اپنی صاحبزادی سے کتنا پیار فرماتے ہوں گے؟ اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے محبوب علیہ السلام اپنے بندوں سے، اپنے امتیوں سے یہ فرما دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. فرمایا محبوب اپنے امتیوں کو فرما دیجئے میں نے جو تم تک دین پہنچایا، میں نے تمہارے لیے جو طائف میں پتھر کھائے، میں نے تمہارے لیے جو مکہ سے ہجرت کی، اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اے امتیوں تمہارے لیے اپنے بدن پر اوجریاں رکھوائیں. فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا میں اتنی مصیبتیں تمہارے لیے برداشت کی، فرمایا میں اس پہ اجر نہیں مانگتا، میں اس پہ صلہ نہیں مانگتا. یا رسول اللہ چاہتے کیا ہیں؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے تمہارے لیے مصیبتیں برداشت کی، تم فقط میری اولاد کے ساتھ محبت کرنا، تم فقط میری اولاد کے ساتھ مودت کرنا، میری اولاد کے ساتھ پیار کرنا. فرمایا تم میری اولاد سے محبت کرو گے، تم میری اولاد سے پیار کرو گے، جب تمہارا میری اولاد سے ایک رشتہ بن جائے گا تو سمجھو تمہارا مصطفیٰ سے رشتہ بن گیا ہے. تو اس واسطے ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے قرآن مجید میں یہ سبق اور درس ملا کہ کسی بھی حال میں، کسی بھی کیفیت میں نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کا دامن نہیں چھوڑنا. نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. کتنی چیزیں؟ بولیے تو صحیح، کتنی؟ فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی 3 چیزیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلی اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، پہلے اپنی اولاد کو میرا پیار سکھاؤ، میری محبت اور میرا ادب سکھاؤ. فرمایا اگر تمہاری اولاد کے دلوں میں عشق رسول اجاگر ہو گیا تو اللہ تمہاری اولاد کی دنیا و آخرت بہتر بنا دے گا. یا رسول اللہ ایک چیز ہو گئی آپ کی محبت، حضور کوئی اور چیز؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو میری اولاد کی محبت سکھاؤ. اپنی اولاد کو کس کی محبت سکھاؤ؟ میری اولاد کی. یارا جو محبوب اپنے امتیوں کو یہ درس دے رہے ہیں
کہ میری اولاد سے محبت کرو، بتاؤ وہ محبوب خود اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، وہ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز اپنی اولادوں کو میری محبت سکھاؤ، دوسری چیز اپنی اولادوں کو میری اولاد کی محبت سکھاؤ، اور تیسری چیز فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی محبت سکھاؤ۔ فرمایا اگر تمہاری اولاد کے سینوں میں یہ تین محبتیں داخل ہو گئی تو فرمایا تمہاری اولاد کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اس واسطے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، اے میرے پیارے امتیوں، ہر حال میں میری اولاد کے ساتھ محبت کرو۔ اور آج ہم اس جمعۃ المبارک پہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد میں جس شخصیت کا آج ذکر کریں گے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ اگر ان کا نام بے وضو لیا جائے تو بے ادبی شمار ہوتا ہے۔ آج ہم اس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا ذکر جب ان کا نام نامی اسم گرامی لبوں پر آئے تو ادب والوں کی آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ آج ہم اس شخصیت کا ذکر کریں گے کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے جگر سے منتخب فرمایا اور فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج ہم سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا ذکر کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں سیدہ پاک کی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ یہ میرے سامنے مشکات شریف پڑھی ہے، ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فرمایا تم فاطمہ سے محبت کرنا۔ یہ حدیث کی کتاب سامنے پڑی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فرمایا فاطمہ سے محبت کرنا، اور جو فاطمہ سے محبت کرے گا فرمایا اس نے میرے سے محبت کی، اور جس نے میرے سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کر لی۔ اور فرمایا جس نے میری فاطمہ کا دل دکھایا، جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی، فرمایا سمجھو اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی، اور فرمایا جس نے مجھے تکلیف دی فرمایا اس نے رب کو ناراض کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سیدہ فاطمہ کی محبت اللہ کی محبت بھی ہے، مصطفیٰ کی محبت بھی ہے۔ اس واسطے ہمیں سیدہ پاک کی محبت اپنی اولادوں کو سکھانی چاہیے، اور سیدہ پاک کا پیار اور ان کی غلامی اپنی اولادوں کو سکھانی چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ سیدہ پاک وہ شخصیت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے اللہ سے بھی محبت کر لی، اس نے مصطفیٰ سے بھی محبت کر لی۔ تو اس واسطے اپنی اولادوں کو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی محبت سکھائیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم ایک دن گھر میں بیٹھے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی ازواج بھی تشریف فرما ہیں، نبی پاک علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں۔ اب یہ دیکھیے گا حضور اپنی بیٹی سے محبت کتنی کرتے ہیں، اپنی بیٹی سے پیار کتنا کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں ہم ایک دن گھر میں بیٹھے ہیں کہ اتنے میں سیدہ پاک تشریف لے آئی۔ کہتے ہیں سیدہ پاک کو جب نبی پاک علیہ السلام نے آتے دیکھا تو نبی پاک سیدہ پاک کے ادب میں کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا استقبال کیا۔ اور میرے بھائی جس شخصیت کا ادب امام الانبیاء کرے، جس شخصیت کے ادب میں اور جس کی محبت میں اللہ کا محبوب کھڑا ہو جائے، بتاؤ اللہ نے اس سیدہ پاک کو کتنی شانوں سے نوازا ہوگا، اللہ نے اس سیدہ پاک کو کتنی عزت سے نوازا ہوگا کہ ساری کائنات مسجد اقصیٰ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام میں انبیاء کھڑے ہیں،
اور انبیاء انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت اللہ کے محبوب دانے غیوب ستار العیوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ان کے ادب اور استقبال میں انبیاء کھڑے ہوں۔ اور میرے بھائی جس کے ادب میں انبیاء کھڑے ہوں وہ اپنی بیٹی کے ادب میں کھڑے اور اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بتاؤ اللہ نے سیدہ پاک کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے، کتنی مقامات سے نوازا ہے۔ تو جو نبی امام الانبیاء سیدہ پاک کا احترام کریں تو کیا ہمیں نہیں چاہیے ہم ان کا احترام کریں؟ ہمیں نہیں چاہیے ہم ان کا ادب کریں؟ تو میرے بھائی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب بھی سیدہ پاک کا نام لیں تو اپنی نظروں کو جھکا لیا کریں۔ یہ وہ ذات ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، اور یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے مجھے بھیجا سیدہ پاک کے گھر اور کہا کہ اے ابو ذر جاؤ اور جا کے حضرت مولا علی کو بلا کے لاؤ۔ حضرت ابو ذر توجہ ہے نا جی، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں سیدہ پاک کے گھر گیا، آپ فرماتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی تو آواز کوئی نہ آئی، کہتے ہیں میں نے ذرا غور سے دیکھا تو چکی چل رہی تھی، آٹا پیسا جا رہا تھا، کہتے ہیں میں نے غور لگا کے دیکھا تو بندہ کوئی بھی نہیں تھا، چکی خود بخود پیسی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں غالباً حضرت مولا حسن تھے یا مولا حسین جھولے میں ہیں اور جھولا ہل رہا ہے، کہتے ہیں میں نے آنکھیں لگا کے دیکھا تو کوئی بندہ ہی نظر نہ آیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں دوڑا دوڑا نبی پاک کی بارگاہ میں آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے سیدہ پاک گھر عجیب منظر دیکھا۔ کہا ابو ذر غفاری کیا دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ میں سیدہ پاک کے گھر گیا، میں نے جا کے دروازے پہ دستک دی کوئی آواز نہیں آئی، یا رسول اللہ میں نے جان کر دیکھا تو چکی چل رہی تھی، بندہ کوئی نہیں نظر آ رہا تھا، یا رسول اللہ جھولا ہل رہا تھا، بندہ کوئی نہیں نظر آ رہا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ذر غفاری سنو، میری بیٹی فاطمہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتی ہے، ساری رات قیام کرتی ہے، ہو سکتا ہے چکی پیستے پیستے اس کی آنکھ لگ گئی ہو، جھولے کو ہلاتے ہلاتے اس کی آنکھ لگ گئی ہو۔ فرمایا اب اس کا کام کرنے کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل فرما دیے، سیدہ پاک کے گھر کی غلامی کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے ہیں۔ اور میرے بھائی جن کی گھر کی غلامی اللہ کے فرشتے کریں، اللہ نے اس سیدہ پاک کو کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا، اللہ نے اس سیدہ پاک کو کتنی عزتوں سے نوازا ہوگا۔ اور میرے بھائی کتنا ہی خوبصورت منظر ہوگا وہ محشر کا دن کہ حضرت عائشہ صدیقہ، اچھا مزے کی گل ہے آج لوگ کی حضرت اہل بیت اکرام صحابہ اکرام دے اختلافات بیان کر دینے، لوگ کہتے ہیں جی حضرت عائشہ کا معاذ اللہ سیدہ پاک کے ساتھ اختلاف تھا، حضرت صدیق اکبر کا سیدہ پاک کے ساتھ اختلاف تھا۔ اور میں جب یہ تیاری کر رہا تھا میں بڑا حیران ہوا، میں نے جتنی بھی زیادہ روایات پڑھی سیدہ پاک کی شان میں زیادہ حضرت عائشہ ہی راوی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ینادی منادن یوم القیامہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بیٹا باپ سے دور، ماں اپنی بیٹی کو دور کرے گی، ہر بندہ اپنے آپ میں ڈوبا ہوگا، ہر بندے کو اپنی فکر ہوگی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص صدا دے گا قیامت کے دن، کیا صدا دے گا؟ فرمایا عدو اصابکم ابصارکم، فرمایا ایک صدا آئے گی اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنی گردنوں کو جھکا لو۔ تو کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز کس کے لیے آئے گی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ کی سواری جب جنت کی طرف جانے لگے گی تو ایک صدا دینے والا صدا دے گا کہ سارے لوگ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، محمد کی بیٹی کی سواری گزرنے لگی ہے۔
سارے اپنی نظروں کو جھکا لو. اور میرے بھائی جس کے ادب میں انبیاء، صلحاء، صالحین، اولیاء، کتب، ابدال، صالحین، شہداء، صحابہ، سارے جس کے ادب میں نظریں جھکا لیں، جس کے ادب میں گردنیں جھکا لیں، اس ہستی کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. تو اللہ پاک نے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو یہ عزت سے نوازا ہے، یہ مقام سے نوازا ہے کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا جدھر سے گزر جاتی ہیں اللہ کریم ان رستوں کو بھی پاک فرما دیتا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 33 کی آخری حصے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا اے محبوب، اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ آپ کی اولاد سے، آپ کے اہل بیت سے پلیتی اور نحوست کو دور فرما دے. اور میرے بھائی جن سے پلیتی اللہ دور کرے، اور تو سمجھے نہیں یار، جن سے پلیتی اللہ دور کرے ان کا مقام کیسا ہوگا. آج ہمارے گھر بچہ پیدا ہو تو کتنے دن عورت پاک نہیں ہوتی؟ 40 دن کے لیے. کتنے دن؟ اچھا بولو، لگتا ہے ایتھے کوئی 5 دن بعد ہی عورت کھلو پہنی ہے. 40 دن بعد عورت پاک ہوتی ہے. عورت نماز بھی نہیں پڑھتی، روزے بھی نہیں رکھتی، عبادت بھی نہیں کرتی. کیوں؟ عورت ناپاک ہے، اس نے بچے کو جنم دیا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گھر کی ایک دائی نبی پاک کی بارگاہ میں آئی اور آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ عجیب منظر دیکھ کے آئی ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا دیکھا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ ہمارے عرب میں یہ رواج ہے کہ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو یا رسول اللہ عورتیں 40 دن تک پاک ہی نہیں ہوتی، 40 دن عورتیں نماز نہیں پڑھتی، حضور 40 دن عورتیں روزے نہیں رکھتی. مگر میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ ابھی کچھ وقت پہلے مولا حسن کی ولادت ہوئی ہے اور ظہر کا وقت ہو گیا. سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کھڑی ہوئی، یا رسول اللہ وضو کیا اور مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کی نماز پڑھنا شروع کر دی. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس میں حیرانی والی کون سی بات ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ذات ہے جسے اللہ نے پلیتی کو دور کر دیا. فرمایا اس میں تو حیرانی والی بات ہی کوئی نہیں، فاطمہ وہ ذات ہے جسے اللہ نے پلیتی کو دور کر دیا ہے. اور میرے بھائی جن سے پلیتی دور ہو، جن سے پلیتی دور ہو، جن کے نزدیک ناپاکی آ نہیں سکتی، اگر ان کا ذکر کیا جائے تو کیا اللہ ہمیں نہیں پاک فرما دے گا؟ ان کے تصدق سے اللہ ہمیں بھی پاک فرمائے گا. تو اس واسطے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی سیرت سکھائیں اور بتائیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادی کا مقام کیا ہے. میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی شان کیا ہے. سیدہ پاک کی شان تو وراء الورا ہے نا، سیدہ پاک کے بچوں کا مقام بھی بہت زیادہ ہے. سیدہ پاک کے بچوں کی شان بھی بڑی زیادہ ہے. حضرت عمر راوی ہیں، لوگ کہتے ہیں حضرت عمر کا اور اہل بیت کا محبت نہیں تھی، آپس میں نفرت تھی. تو میں نے کہا حضرت مولا حسن و حسین کی شان تو حضرت عمر بیان کر رہے ہیں. حضرت عمر پاک راوی ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر حضرت حسنین کریمین کو بٹھایا ہے اور نبی پاک علیہ السلام سفر کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں جب یہ دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا. تو میں نے کہا واہ واہ، دیکھو کتنی خوبصورت سواری جا رہی ہے، کتنے خوبصورت سواری جا رہی ہے کہ جس کے اوپر حسنین کریمین ہے، کتنی خوبصورت سواری ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر تمہیں سواری تو نظر آ رہی ہے کہ کتنی خوبصورت ہے، اور یہ سوار نہیں نظر آ رہے. اور فرمایا سواری تو مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کے کندھوں پر حسنین بیٹھے ہیں. فرمایا سواری تو نظر آتی ہے، سوار نہیں نظر آتے. تو میرے بھائی جن کے بچوں کا یہ مقام ہو ان کی والدہ کی شان کتنی ہوگی، جن کے بچوں کا یہ مقام ہو. اور یہ بات سماعت کریں
کہ حدیث پاک کی کتابوں میں آتا ہے کہ معاشر کے دن ایک دن جنت میں نا روشنی ہو جائے گی، اور اتنی روشنی ہوگی کہ ہر بندہ اس روشنی کو محسوس کرے گا، ہر بندہ اس روشنی کو دیکھے گا۔ تو لوگ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یار یہ روشنی کس چیز کی ہے؟ ہمیں جنت میں آئے کافی دیر ہو گئی مگر یہ روشنی پہلی دفعہ دیکھی ہے۔ تو فرشتے کہیں گے آج جنت کے وہ اوپر والے مقام پر حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا اور حضرت مولا علی کسی بات پہ مسکرائے، ان کے مسکرانے کی وجہ سے اللہ نے ساری جنت کو نور عطا فرما دیا، اور جن کے مسکرانے سے جنت نور والی ہو جائے، جن کے ہنسنے سے جنت نور والی ہو جائے، ان کی ذات میں کتنا نور ہوگا، ان کی ذات کتنی باکمال ہوگی۔ تو اس واسطے ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی ہم اہل بیت اکرام کا ذکر کریں تو اپنی زبانوں کو لگام دے کر کریں۔ چند روز قبل سے سوشل میڈیا پر تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا، سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے حوالہ سے ایک بڑا انتشار پھیلا ہوا تھا کہ کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے لیے باغ فدق کا مطالبہ کرنا، انہوں نے یہ کہا کہ سیدہ پاک کا فدق مانگنا یہ خطا تھا۔ اب اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ سماعت فرمائیں کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم فقط انبیاء علیہ السلام ہے اور اللہ کے فرشتے ہیں، کہ نبی بھی کوئی غلطی نہیں کر سکتے اور فرشتے بھی کوئی غلطی، بولو تو صحیح، غلطی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم نبی ہیں اور فرشتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اہل بیت اکرام ہیں، پنج تن پاک ہیں، یا حضور علیہ السلام کے باقی اہل بیت میں جو آتے ہیں وہ بھی معصوم ہیں، مگر ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ معصوم فقط انبیاء ہیں اور فرشتے ہیں۔ رہی بات اہل بیت کی، اہل بیت اور صحابہ اور دیگر اولیاء یہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، یہ محفوظ عن الخطا ہے، یعنی انبیاء اور فرشتے وہ ہیں کہ جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، معصوم ہیں، اور باقی جو شخصیات ہیں یہ محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ کر لیا گناہ کرنے سے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب اس کے پیش نظر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے لیے لفظ خطا کا بولا کہ سیدہ پاک نے باغ فدق کا مطالبہ کرنا یہ سیدہ پاک کی خطا تھی۔ اس کے اوپر علماء نے، سادات نے قبلہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف کوئی ایف آئی آر بھی درج کروائیں اور ان سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ اپنی اس بات سے رجوع کریں، مگر ڈاکٹر صاحب نے پرسوں اس پر ایک کانفرنس کی، تقریباً 1 گھنٹہ 35 منٹ اور کچھ دیر کی تھی۔ اس میں ڈاکٹر صاحب نے خطا کی چند قسمیں بیان فرمائی، جس میں انہوں نے فرمایا کہ خطائے امکانی ہے، خطائے وقوع ہے، خطائے اجتہادی ہے، اور سیدہ پاک سے جو خطا واقع ہوئی وہ خطائے اجتہادی ہے، اور یہ خطا ایسی ہے کہ اس پر گناہ نہیں ہوتا بلکہ یہ خطا پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب پھر علماء کا اختلاف پیدا ہو گیا کہ ہمیں کسی صحابی کی زندگی میں، کسی مفسر کی زندگی میں، کسی محدث کی زندگی میں ایک قول یہ دکھا دے کہ سیدہ پاک کا باغ فدق مانگنا یہ ان کا خطا تھا، اور الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سیدہ پاک کا فدق مانگنا یہ خطا نہیں تھا بلکہ یہ ان کا امت پر ایک احسان تھا۔ اور اس کی بڑی خوبصورت تشریح حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب نے مہر منیر میں فرمائی، چونکہ شیعہ حضرات باغ فدق کا مطالبہ کر کے سیدہ پاک کو حق کہتے ہیں اور حضرت صدیق اکبر کو معاذ اللہ ظالم کہتے ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سیدہ پاک بھی حق ہیں، ابو بکر بھی حق ہیں،
ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور پھر میرا علی شاہ صاحب نے اس میں بڑی خوبصورت بیان ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ پاک کا باغ فدق مانگنا یہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، اور فرمایا کہ سیدہ پاک کا باغ فدق مانگنا اس لیے تھا کہ جب وہ صدیق اکبر سے فدق مانگیں گی تو حضرت صدیق اکبر آگے سے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنائیں گے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی وراثت مال و دولت نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت ہوتا ہے تو علم ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس لیے سیدہ پاک نے فدق کا مطالبہ کیا کہ یہ حدیث نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت تک پہنچ جائے۔ تو اس واسطے کیونکہ یہ بحث تھوڑی مشکل تھی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس واسطے میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ کوئی بندہ آپ کو باغ فدق کے حوالہ سے یہ سوشل میڈیا پہ، چونکہ آج کل یہی بحث چھڑی ہے، وہ چاہے فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر یہ بحث چھڑی ہے، اور اہل تشیع حضرات اپنے دلائل دے رہے ہیں، ہمارے علماء اپنے دلائل دے رہے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ باغ فدق کا مطالبہ کرنا اس میں سیدہ پاک کی خطا نہیں تھی، اور باغ فدق نہ دینا اس میں حضرت ابو بکر کی بھی خطا نہیں تھی۔ اس واسطے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کا ادب کریں۔ وہ میرے استاد گرامی کبریٰ صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پہ رینگنے والی کیڑی کیا جانے جبریل کن بلندیوں پہ رہتا ہے، زمین پہ رینگنے والی کیڑی کیا جانے کہ جبریل کن شانوں، کتنی بلندیوں پر، کتنی شانوں والا ہے۔ فرمایا ہماری اوقات کیڑی جیسی ہے، ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم اہل بیت کے آپسی معاملات میں باتیں کریں؟ ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم جہاں بیٹھیں تو صحابہ اکرام کی ذاتی زندگی کے بارے میں ڈسکس کریں؟ اوہ ہمیں تو اپنی بخشش کا سہارا چاہیے نا، ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور معاشر والے دن ہم سے صحابہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہمیں تو ان کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہمیں یہ پوچھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جانا کہ صحابہ کی لڑائی کیوں ہوئی، یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ صحابہ کی اس بحث میں تم کیوں آئے، ہمیں تو یہ پوچھا جائے گا تم نے ان کا ادب کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں، ہر وقت اہل بیت ہوں یا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہوں، ان سے محبت کریں اور ان کا ادب کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حضور کی اولاد کا اور حضور کے اصحاب کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔